اور نالے اس نے جڑے الیکٹرل ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، تو کیا اس صورت مطلب الیکشن مطلب فیئر ہو سکنے اور جماعت اسلامی انہاں الیکشن جو بھرپور حصہ گن سی یا مطلب پی ٹی آئی وہ بائی کارڈ نہیں کرتی تو سانو کہڑے پاسے کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معاشی تباہی ہے، پوری قومی وحدت کو بڑا نقصان پہنچ گیا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور انتخابات ہی سیاسی استحکام کا ذریعہ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے، ریاست نے دیکھ لیا ہے، کبھی بھٹو کی سرپرستی کی گئی، کبھی نواز شریف کی سرپرستی کی گئی، کبھی عمران خان کی سرپرستی کی گئی. پھر جب یہ تینوں دماغ سے، ذہن سے، پسندیدگی سے اتر گئے تو بھٹو کو بھی ایک انجام سے دو چار کیا، نواز شریف کا بھی اقتدار کا خاتمہ ہوا، آج عمران خان بھی اسی صورتحال سے دو چار. ماضی میں بھی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ اقدامات سیاسی استحکام کا ذریعہ نہیں بنے اور ملک جو ہے کہ ایک بڑے نقصان سے دو چار ہوا ہے. آج پاکستان ایک بڑے مشکلات اور بڑے بحرانوں سے دو چار ہے. اگر ہم سیاستدان اور سیاسی جماعتیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگتی رہیں گی تو اسٹیبلشمنٹ تو اپنی بالادستی کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. ہم عمران خان صاحب سے بھی، نواز شریف سے بھی، بے نظیر مرحومہ سے بھی اور قومی قیادت سے بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ سیاسی قیادت مل بیٹھے، قومی قیادت مل بیٹھے، قومی ترجیحات پر اتفاق رائے کرے، آئین کی حفاظت کے لیے، جمہوریت کی حفاظت کے لیے، صاف شفاف انتخابات کے لیے، عدل و انصاف کے لیے اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے، غریب عوام کے دکھ درد کو محسوس کر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے قومی سیاسی قیادت اپنا کردار ادا کرے. لیکن المیہ ہے کہ جب جو کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہی حق پر ہے، دوسرے سب اس کے دشمن ہیں. اور جب وہ کرسی پر موجود ہوتا ہے اس کی زبان، اس کا سلیقہ، اس کا اطوار، اس کا سلوک ہر ایک کی پگڑی اچھالتا ہے اور اسی سے ہی اسٹیبلشمنٹ فائدہ اٹھاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، کسی کو نوازنا نہیں چاہیے اور کسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا جو آئینی، سیاسی، جمہوری حق ہے اس کے مطابق اسے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے. خالد جی دیکھیں جو ہمارے ملک کی سیاست میں ایک تلخی، شدت اور انتہا پسندی پیدا ہو گئی تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ جو ہے اس نے پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دیا. اب یہ ماحول پیدا کرنے والے خود قوم کے سامنے جواب دہ ہیں کہ انہوں نے یہ شدت اور انتہا پسندی کیوں پیدا کی اور اپنے کارکنان کے اندر یہ نوعیت کیوں پیدا کی. اور اگر انقلاب کا نعرہ لگایا تھا، پارٹی انقلاب کے لیے تیار نہیں تھی، خود اپنے کارکنان، اپنی خواتین اور اپنے لوگوں کو اس مشکل سے کیوں دوچار کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جو خواتین گرفتار ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے اور جو جیلوں میں بند ہیں اور جو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بلا تاخیر ان کو قانون کے مطابق کوئی بھی انتخاب جو ہے کہ وہ شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں ہے. مداخلت رہی ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے وہیں حوث اقتدار کی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے خود بھی دھاندلی اور نتائج کی تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ کے اقتدار کی کرسی پر پہنچی. میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ بھی کوئی ہمیں شفاف انتخابات تشتری میں رکھ کے نہیں دے گا. یہ فیصلہ قومی سیاسی قیادت کو کرنا ہوگا کہ آیا اسی طرح ذلت اور رسوائی سے دو چار رہیں
या पाकिस्तान की सियासत को वापस वक़ार, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ लेकर आए। अगर 2013 और 2018 की तरह ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा हुआ तो ये कौमी सलामती के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। अच्छा सर, लेकिन जी हम तो उस वक्त भी फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ थे जब PTI, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के फौजी अदालतें कायम की थी। हमने उस वक्त भी इख्तलाफ किया था, आज भी हम इसके हक़ में नहीं हैं। बदकिस्मती है, यही पार्टियां जब इक़्तिदार में होती हैं तो ये आइन से बाला और नाइंसाफ़ी के सारे रास्ते अख्तियार करती हैं और बाद में रोना धोना करती हैं। हम कल भी फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ थे और आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन में सिविल जो कारकुन हैं या सिविल आबादी है, सिविल लोग हैं, उनको फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा KPK और कराची में जमात इस्लामी किसके साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन में हिस्सा लेगी? जमात इस्लामी ने फैसला किया है, वक़ार है, लोगों की खिदमत करते हैं, अवाम ने अब सबको पहचान लिया। जमात इस्लामी तराजू निशान पे अपने इस्लामी फलाही इनकलाबी मंशूर पे और अपने कारकुनान की जद्दोजहद की बुनियाद पर हम किसी इत्तेहाद के बग़ैर जमात इस्लामी के तराजू निशान पर हिस्सा लेंगे, वो चाहे KP हो, पंजाब हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो। जमात इस्लामी अपनी बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अच्छा, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल PTI से निकल गए हैं और कुछ निकलने के लिए उड़ान भरने। मेरा ख्याल है कि ये जो नाम नहाद इलेक्टेबल्स हैं ये भी बड़े बेशरम हैं और जो पार्टियां उनको कबूल कर लेती हैं उससे बड़ा बेशरम भी दुनिया में कोई नहीं। बहुत शुक्रिया।